أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ یہ آیت کریمہ سورۃ البقرہ اس کی آیت ہے 270۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جسے چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت عطا کر دی گئی تو اسے یقیناً خیر کثیر یعنی بہت بڑی بھلائی بخش دی گئی، اور عقل مندوں کے سوا کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ موعود نشان رحمت یا موعود ذکی غلام یا موعود مسلح کی نشانیوں کے حوالہ سے ملہم یعنی محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام سے مخاطب ہو کر 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ آگے اللہ فرماتا ہے دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ فرزند دلبند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلائی کأن اللہ نزل من السماء۔ خاکسار نے اپنے مورخہ 23 ستمبر 2023 کے لیکچر نمبر 144 میں سامعین کرام کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موعود نشان رحمت یا موعود ذکی غلام مسیح عظمیٰ کی اس موعود نشانی
کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، کو کس طرح اور کس شان سے خاکسار یعنی مدعی موت ذکی غلام مسیح الزماں کے وجود میں پورا فرمایا ہے۔ اسی طرح خاکسار نے اپنے مورخہ 3 دسمبر 2023 کے لیکچر نمبر 145 میں سامعین کرام کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موعود مسلح کی اس نشانی کو کہ اور وہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا اور مظہر الاول والآخر ہوگا، اس علامت اس نشانی کو کس طرح اور کس شان سے خاکسار یعنی موعود ذکی غلام مسیح الزماں کے وجود میں پورا فرمایا ہے۔ اسی طرح خاکسار نے اپنے مورخہ 14 دسمبر 2023 کے لیکچر نمبر 146 میں سامعین کرام کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موعود مسلح کی اس نشانی کو کہ وہ مظہر الحق والعلاء کأن اللہ نزل من السماء ہوگا کو کس طرح اور کس شان سے خاکسار یعنی موعود ذکی غلام مسیح الزماں کے وجود میں پورا فرمایا ہے۔ آج خاکسار یعنی مورخہ 27 دسمبر 2023 کو اپنے لیکچر نمبر 147 میں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو اور اسی طرح اپنے دیگر سامعین کرام مسلموں یا غیر مسلمانوں کو بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے موعود مسلح کی اس نشانی کو کہ اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، اس نشانی کو کس طرح اور کس شان سے خاکسار یعنی مدعی موعود ذکی غلام مسیح الزماں کے وجود میں پورا فرمایا ہے۔ محمدی مریم سامعین کرام، محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پر سب سے پہلے 1883 میں یہ مبشر الہام نازل ہوا تھا کہ 3 کو 4 کرنے والا مبارک۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اس مبشر الہام کے حوالہ سے فرماتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کا یہ جو فرمودہ ہے یہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 576 پر آپ کے میں الفاظ پڑھوں گا، اور یہ نزول المسیح آپ علیہ السلام کی کتاب ہے۔ آپ علیہ السلام اس 3 کو 4 کرنے والا مبارک کے الہام کے حوالہ سے فرماتے ہیں، 1883 میں مجھ کو الہام ہوا کہ 3 کو 4 کرنے والا مبارک، اور وہ الہام قبل از وقت بذریعہ اشتہار شائع کیا گیا، اور اس کی نسبت تفہیم یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اس دوسری بیوی سے 4 لڑکے مجھے دے گا اور چوتھے کا نام مبارک ہوگا، اور اس الہام کے وقت من جملہ ان 4 کے ایک لڑکا بھی اس نکاح سے موجود نہ تھا، اور اب 4 لڑکے بفضل ہی موجود ہیں۔ تو میں ایک بات اور بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں نزول المسیح جو کتاب ہے اس کے صفحہ 574 پر حضور صاحب نے اپنے 3 کو 4 کرنے والا مبارک کے الہام کا ذکر فرما دیا ہوا ہے۔ تو میں سامعین کو بھی کہتا ہوں اور قادیانی جماعت کے ارباب و جو اختیار ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کا تذکرہ ہے، قادیانی جماعت کا شائع کردہ لیٹسٹ ہے، تو اس کا آپ 1883 کے سال کے جو جتنے بھی الہام ہیں وہاں پر چیک کریں، ان میں یہ 3 کو 4 کرنے والا مبارک یہ الہام نہیں آپ کو ملے گا۔ جب حضرت مرزا غلام صاحب نے اپنی کتاب نزول المسیح روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 574 پر اس الہام کا خود بنفس نفیس ذکر کر دیا تھا، تو تذکرہ کو مرتب کرنے والوں پر فرض بنتا تھا کہ اس تذکرہ میں 1883 کے الہامات میں اس الہام کو بھی شائع فرماتے، لکھتے کہ 3 کو 4 کرنے والا مبارک 1883 سن لکھتے، لیکن اس تذکرہ میں قادیانی جماعت کا یہ تذکرہ آپ لوگوں کو میں دکھا رہا ہوں، یہاں پر 1883 کے سال کے بہت سارے الہامات اور مرزا صاحب کی کشوف اور خوابوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن 3 کو 4 کرنے والا مبارک یہ الہام جو مرزا غلام صاحب نے نزول المسیح کتاب جو اپنی ان کی ہے اس کے صفحہ 574 پر اس کا تذکرہ بھی فرما دیا، یہ الہام آپ کو 1883 کے جو الہامات ہیں اس تذکرہ میں وہاں پر یہ الہام آپ کو نہیں ملے گا۔
सामिन कराम, लेकिन जब चिल्ला होशियारपुर में अल्लाह ताला ने हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब पर मऊद निशान रहमत या मऊद ज़की ग़ुलाम मसीह ज़मा के हवाले से मुफस्सल इल्हामी पेशगोई नाज़िल फरमाई थी, तो इस मुफस्सल इल्हामी पेशगोई में भी अल्लाह ताला ने मुल्हम को और वो 3 को 4 करने वाला होगा की बशारत बख्शी थी। लेकिन इस वक्त मुल्हम ने इस निशानी के हवाला से लिख दिया था, यानी इसके आगे इसके मानी समझ में नहीं आए। अक्सर मैं वो मुफस्सल इल्हामी पेशगोई पढ़ता हूँ तो ब्रैकेट में हुजूर अस्सलाम का ये अल्फाज लिखे हुए पढ़ता हूँ कि इसके मानी समझ में नहीं है। अब खाकसार हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब के और वो 3 को 4 करने वाला होगा के हवाला से मज़ीद इंकिशाफात सामिन के आगे करेगा। सामिन किराम, हजूर साहब इब्तिदा से ही अपने 3 को 4 करने वाले लड़के का इंतज़ार फरमा रहे थे, जो ना सिर्फ आप अलैहिस्सलाम की फ़हम बल्कि आपके मुबश्शिर इल्हाम के मुताबिक, आपकी फ़हम के मुताबिक मऊद निशान रहमत यानी मऊद ज़की ग़ुलाम और मऊद मुस्लिह था। जैसा कि आप अलैहिस्सलाम अपनी किताब अंजाम आथम में फरमाते हैं, और ये जो हवाला है रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 11 सफ़हात 182 पर हुज़ूर साहब के ये अरबी अल्फाज हैं, तो जो इसका उर्दू तर्जमा किया गया है किताब में ही, मैं वो सिर्फ उर्दू का तर्जमा मैं पढ़ कर आप लोगों को सुनाऊंगा। हज़रत मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं अरबी इबारत में, उसका तर्जमा इस तरह है कि और अल्लाह ताला ने मेरे बेटों के मुतल्लिक खुशखबरी पर खुशखबरी दी, यहाँ तक कि इनका अदद 3 तक पहुँच गया, और इनके वजूद से पहले इल्हाम के साथ इनकी खुशखबरी दी। सो मैंने उन खबरों को उनके पैदा होने से पहले खासो आम को शाया किया, और तुम इन इश्तिहारों को पढ़ते हो, फिर तअस्सुब की वजह से उनकी परवाह नहीं करते। और मेरे रब ने अपनी रहमत से मुझे चौथे की खुशखबरी दी है और फरमाया कि वो 3 को 4 करने वाला होगा। दूसरा इक़्तिबासी मैं हुज़ूर साहब का पढ़ता हूँ, ये भी अंजाम आथम रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 11 सफ़हात 222 ता 223 पर हुज़ूर साहब के ये अल्फाज हैं। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, देखो एक वो ज़माना था जो ज़मीमा अंजाम आथम के सफ़ा 15 में ये इबारत लिखी गई थी। एक और इल्हाम है जो 20 फरवरी 1886 में शाया हुआ था, और वो ये है कि खुदा 3 को 4 करेगा। इस वक्त इन तीनों लड़कों का जो अब मौजूद हैं नामो निशान ना था, और इस इल्हाम के मानी ये थे कि 3 लड़के होंगे और फिर एक और होगा जो 3 को 4 कर देगा। सो एक बड़ा हिस्सा इसका पूरा हो गया, यानी खुदा ने 3 लड़के मुझको इस निकाह से अता किए जो तीनों मौजूद हैं, सिर्फ एक की इंतज़ार है जो 3 को 4 करने वाला होगा। अब देखो ये किस कदर बुजुर्ग निशान है। सामिन किराम, 14 जून 1899 के दिन आपका चौथा लड़का मिर्ज़ा मुबारक अहमद पैदा हो गया। आप अलैहिस्सलाम इसके मुतालिक फरमाते हैं, ये जो पहला मैं हवाला पढ़ूंगा ये तरियाकुल कलूब रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 15 सफ़ा 221 पर से मैं पढ़ूंगा हुज़ूर साहब के अल्फाज। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, और मेरा चौथा लड़का मुबारक अहमद है, इसकी निस्बत पेशगोई इश्तिहार 20 फरवरी 1886 में की गई। दूसरा इक़्तिबासी मैं पढ़ता हूँ, हुज़ूर साहब का वही किताब है तरियाकुल कलूब रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 15 सफ़ा 221 पर हुज़ूर साहब के ये अल्फाज हैं। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सो खुदा ताला ने मेरी तस्दीक के लिए और तमाम मुखालफों की तकज़ीब के लिए और अब्दुल हक गज़नवी को मुतनब्बा करने के लिए इस पिछले चहारम की पेशगोई को 14 जून 1899 में, जो मुताबिक 4 सफ़र 1317 थी हिजरी थी, बरोज़ 4 शंबा पूरा कर दिया। यानी वो मालूद मसूद चौथा लड़का तारीख़ मज़कूरा में पैदा हो गया। एक और मैं इक़्तिबास पढ़ता हूँ हुज़ूर के इस हवाले से, और ये भी वही किताब है तरियाकुल कलूब रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 15 सफ़ा 223 पर हुज़ूर के अल्फाज हैं। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सो साहिबो वो दिन आ गया और वो चौथा लड़का जिसका इन किताबों में 4 मरतबा वादा दिया गया था, सफ़र
1317 ہجری کی چوتھی تاریخ میں بروز چہارشنبہ پیدا ہو گیا۔ عجیب بات ہے کہ اس لڑکے کے ساتھ 4 کے عدد کو ہر ایک پہلو سے تعلق ہے۔ اس کی نسبت 4 پیشگوئیاں ہوئیں۔ یہ 4 صفر 1317 ہجری کو پیدا ہوا۔ اس کی پیدائش کا دن ہفتہ کا چوتھا دن تھا، یعنی بدھ۔ یہ دوپہر کے بعد چوتھے گھنٹہ میں پیدا ہوا۔ یہ خود چوتھا تھا۔ اے میرے احمدی اور غیر احمدی مسلمان بھائیوں، چوتھے فرزند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چوتھا فرزند تھا مرزا مبارک احمد، اس کے متعلق پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ کی کیا تقدیر ظاہر ہوتی ہے، اب خاکسار اس کے حوالے سے چند باتیں سامعین کے آگے پیش کرے گا۔ ستمبر 1907، یہ تذکرہ صفحہ 618 پر حضور صاحب نے ایک خواب کا ذکر فرمایا ہوا ہے، تو وہاں سے سامعین پڑھ لیں گے۔ تو حضور صاحب فرماتے ہیں ستمبر 1907 کو خواب میں دیکھا کہ ایک پانی کا گڑھا ہے اور مبارک احمد اس میں داخل ہوا اور غرق ہو گیا۔ بہت تلاش کیا گیا مگر کچھ پتہ نہیں ملا۔ پھر آگے چلے گئے تو اس کی بجائے ایک اور لڑکا بیٹھا ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں 16 ستمبر 1907 کا ایک الہام پیش کرتا ہوں۔ انا نبشرک بغلام حلیم، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں۔ تذکرہ صفحہ 619۔ 16 ستمبر 1907 کے دن حضور اسلام کا یہ چوتھا لڑکا مرزا مبارک احمد فوت ہوا تھا۔ جب وہ چوتھا لڑکا مبارک احمد فوت ہو گیا تو اس کے فوت ہونے کے بعد یہ الہام اللہ تعالیٰ ملہم حضرت مرزا غلام صاحب پر نازل فرماتا ہے، انا نبشرک بغلام حلیم، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں۔ اکتوبر 1907 میں یہ جو میں حوالہ پڑھنے لگا ہوں، یہ تذکرہ صفحہ 622 پر حضور صاحب کے یہ الفاظ ہیں۔ تو اس کی تاریخ ہے اکتوبر 1907۔ حضور صاحب لکھتے ہیں کہ نمبر 5، انا نبشرک بغلام حلیم ینزل منزل المبارک ساقیہ آمدن عید مبارک بادت، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک احمد کی شبیہ ہوگا، اے ساقی عید کا آنا تجھے مبارک ہو۔ تو یعنی قریباً 1 ماہ ہو گیا تھا اب کے چوتھے لڑکے مرزا مبارک احمد کو فوت ہوئے، تو پھر اس کے بعد اکتوبر 1907 میں اللہ تعالیٰ یہ الہام مرزا غلام احمد السلام پر نازل فرماتا ہے۔ یہ تذکرہ صفحہ 622 پر یہ آپ الہام پڑھ سکتے ہیں۔ آگے چوتھا بھی میں پڑھتا ہوں، ایک اقتباس ہے حضور صاحب کا۔ یہ 5 نومبر 1907 کو اشتہار نمبر 279 مجموعہ اشتہارات جلد سوم صفحہ 587 پر حضور صاحب کے یہ الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ تذکرہ صفحہ 622 پر یہ حضور صاحب کے الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، لیکن خدا کی قدرتوں پر قربان جاؤں کہ جب مبارک احمد فوت ہوا، ساتھ ہی خدا تعالیٰ نے یہ الہام کیا، انا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک، یعنی ایک حلیم لڑکے کی ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں جو بمنزلہ مبارک احمد کی ہوگا اور اس کا قائم مقام اور اس کا شبیہ ہوگا۔ پس خدا نے نہ چاہا کہ دشمن خوش ہو، اس لیے اس نے بامجرد وفات مبارک احمد کے ایک دوسرے لڑکے کی بشارت دے دی تاکہ یہ سمجھا جائے کہ مبارک احمد فوت نہیں ہوا بلکہ زندہ ہے۔ سامعین کرام، یہ جو الہامی پیش ہوئی ہے، اس کے حوالہ سے میں اب نتیجے کے طور پر چند باتیں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں سامعین کرام کہ الہامی پیش ہوئی نشان رحمت یعنی ذکی غلام یا مسلم موت، تو ان الہام مبارک احمد کے فوت ہونے اور ان الہاموں مبشر الہاموں کے بعد مبارک احمد سے بھی آگے اس کے مسیح کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ مبارک احمد کی وفات کے بعد حضور علیہ السلام کے گھر میں مسیح مبارک احمد کے طور پر کوئی جسمانی لڑکا پیدا نہیں ہوا تھا۔ اگر قادیانی جماعت کے نام نہاد خلیفے یا ان کے مولوی اور ان کے ارباب و اختیار کو حضرت مرزا غلام احمد السلام کے گھر میں بطور مسیح مبارک احمد پیدا ہونے والے کسی لڑکے کی خبر ہو تو وہ مجھے ضرور بتائیں، اور اس طرح افراد جماعت کو بھی بتائیں۔
جبکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور صاحب کے چوتھے صاحبزادے مرزا مبارک احمد کی وفات کے بعد یہ اللہ نے الہام تو نازل فرمایا تھے مرزا غلام صاحب پر، انا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک، لیکن بطور جسمانی لڑکا حضور صاحب کے گھر میں بطور مسیل مبارک احمد کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوا۔ اور اس طرح اے سامعین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نشان رحمت یعنی ذکی غلام یا مود مسلح کی الہامی پیش گوئی آپ کے جسمانی لڑکوں سے نکل کر آپ کی ذریت یعنی آپ کی جماعت یا آپ کی روحانی اولاد کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ مسیل مبارک احمد یا مود مسلح سے متعلق آخری الہامی بشارت کب ہوئی؟ تو اس حوالے سے عرض ہے کہ مسیل مبارک احمد یعنی مود نشان رحمت یا ذکی غلام یا مود مسلح سے متعلق آخری الہامی بشارت ملہم پر 6-7 نومبر 1907 کو نازل ہوتی ہے۔ تذکرہ صفحہ 626 پر آپ اس آخری الہامی بشارت کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ملہم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے سأہب لک غلاما زکیا رب حب لی ذریۃ طیبہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ آمدن عید مبارک بادت، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ یہ میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ بھی وہی ہے جو میں وہاں پر تذکرہ میں یا اس الہام کے نیچے لکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الہام میں، ان مبشر الہامات میں جو 6-7 1907 کو مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئے تھے، میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش، میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ عید کا آنا تیرے لیے مبارک ہو، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ یعنی وہ ذکی کچھ کر دیا گیا ہے، اور آئندہ سے یہ مود ذکی غلام مسیح عظمیٰ یا مود نشان رحمت کی بیسکت کا مال تو الگ رہا، یعنی مرزا غلام صاحب کی اولاد نے جو اس وقت خلافت کے نام پر قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی جماعت احمدیہ پر، انہوں نے مجددیت کا جو سلسلہ تھا عاصم کی حدیث کے مطابق اس کو بھی وہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بھئی اب ہم کسی کو نہیں آنے دیں گے۔ بلکہ اس قسم کے یہ ظالم لوگ تھے، کہتے ہیں کہ یہ مذہبی لوگ تھے۔ سامعین کرام، اب تک ہماری یہ جو گفتگو ہوئی ہے، جو میں نے آپ لوگوں سے جو باتیں میں نے کی ہیں، اس کے مطابق تو حضور سامنے اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا کہ جو معنی بیان فرمائے تھے، ٹھیک ہے، وہ درست نہیں تھے، یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اگر یہ معنی درست ہوتے، یعنی جیسے کہ مرزا غلام صاحب نے فرمایا تھا کہ 3 کو 4 کرنے والا مبارک، اس کی تفہیم مجھے یہ ہوئی ہے کہ 3 پہلے لڑکے ہوں گے اور پھر اس کے بعد چوتھا ہوگا جس کا نام مبارک ہوگا۔ شروع میں نے یہ باتیں کہہ دی ہیں، میں اب بتاتا ہوں سامعین کو کہ اگر یہ معنی درست ہوتے تو حضور صاحب کا 3 کو 4 کرنے والا لڑکا مبارک فوت ہی نہ ہوتا، وہ فوت نہ ہوتا، لیکن میں جیسے کہا کہ یہ معنی درست نہیں تھے۔ خاکسار نے اپنی کتاب یعنی الہی نظریہ میں اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا کے حوالہ سے لکھا ہے کہ مادے کی 3 حالتوں کی بجائے 4 حالتیں ہیں، یعنی خاکسار کی یہ کتاب ہے، اس میں آپ لکھیں گے کہ میں نے وہاں پر لکھا ہے کہ جیسے کہ عام طور پر سائنس کی دنیا میں لکھا پڑھا جاتا ہے کہ مادے کی 3 حالتیں ہیں، there are 3 states of matter، میں نے وہاں پر لکھا ہے کہ یہ مادے کی 3 حالتوں کی بجائے مادے کی 4 حالتیں ہیں۔ اس کے حوالے سے آپ اس کتاب میں پڑھیں تو میں نے وہاں پر وجوہات بتائی ہوئی ہیں۔ ضمنی سی بات بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں سالڈ کی سائنٹیفکلی ایک ڈیفینیشن کی گئی ہے، اور اس طرح لیکوڈ کی بھی ڈیفینیشن کی گئی ہے۔ مادے کی بعض ایسی حالتیں ہیں اس دنیا میں کہ جو سالڈ اور لیکوڈ کی ڈیفینیشن جو ہے اس کے مطابق پوری نہیں اترتی۔ وہ جو مادے کی سٹیٹ ہے وہ سالڈ اور لیکوڈ کے درمیان ہے، تو میں نے وہاں پر وہ مثالیں بھی دی ہوئی ہیں، اور اس کا نام خاکسار نے اس کتاب میں اپنی میں ٹھایا رکھا ہے، یعنی سالڈ، سالک اور لیکوڈ اور گیس،
یعنی میں نے لکھا ہے کہ مادے کی دراصل اگر دیکھا جائے سائنٹیفکلی تو اس کی 4 حالتیں ہیں، 3 نہیں ہیں۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کتاب میں بھی خاکسار نے ذکر کیا ہوا ہے کہ جیسا کہ 1984 میں نے یہ کتاب لکھی تھی، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے انکشافات مجھ پر فرمایا اس کی روشنی میں لکھتا چلا گیا، تو 1984 تک میں سمجھتا تھا اور میں نے پڑھا بھی تھا کہ دنیا سائنس میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں انسان زندہ ہیں اور جانور زندہ ہیں اور درخت زندہ ہیں، اور باقی کے متعلق یہ سائنٹیفکلی لوگ کہتے تھے کہ یہ پہاڑ، زمین، سارا مٹی مردہ ہے، جبکہ اللہ نے اس عجز پر انکشاف فرمایا کہ اے عبدالغفار، اس کائنات میں کوئی بھی مردہ نامی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی ایون پہاڑ بھی اور زمین بھی، مٹی، سب یہ بھی زندہ ہیں، لیکن ان کا زندگی کا معیار لوئسٹ ہے، یعنی یہ انسانوں کی طرح مٹی یا پہاڑ زندہ نہیں ہے، یا جانوروں کی طرح نہیں ہے، یا درختوں کی طرح نہیں ہے، وہ بھی زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا معیار لوئسٹ ہے، لوئسٹ لیول پر ہے، لیکن ہیں وہ بھی زندہ۔ تو اس لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو 3 کو 4 ہوتا ہے۔ اس عاجز نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر یہ باتیں بتائی ہوئی ہیں کہ نہ صرف انسان، جانور اور درخت زندہ ہیں، بلکہ پہاڑ، زمین، سارا جس کے متعلق ڈیڈ میٹر کہا گیا ہے وہ بھی ایک طرح سے زندہ ہے۔ تو اس طرح بھی اس عاجز نے 3 کو 4 کرنے والا کے رنگ میں یہ بات لوگوں کو بتا دی کہ یہ تینوں، یعنی انسان، جانور اور صرف درخت ہی زندہ نہیں ہیں، بلکہ پہاڑ، زمین یا مٹی جس کو لوگ ڈیڈ میٹر کہتے ہیں، یہ بھی دراصل ایک لحاظ سے زندہ ہے۔ سامعین کرام، یہ تو چند ضمنی سی باتیں میں نے ابھی بتائی ہیں۔ آج میں اپنے اس لیکچر میں 3 کو 4 کرنے والے کے حوالے سے کچھ اور چیزیں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ سامعین کرام، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ جیسا کہ خاکسار کا 22 دسمبر 2023 کا خطبہ جمعہ ہے میں نے دیا ہے، اور اس کا عنوان تھا مذہبی دنیا میں موسوی اور محمدی سلسلے باہم مشابہ ہیں۔ تو چند دن پہلے میں نے یہ خطبہ ڈیلیور کیا تھا، لوگوں نے سنا بھی ہوگا، تو دوبارہ پھر اس کو خطبے کو بھی سنیں۔ اس کا موضوع یا عنوان یہ تھا کہ مذہبی دنیا میں موسوی اور محمدی سلسلے باہم مشابہ ہیں۔ دوسری بات یہ کہ موسوی سلسلے اور محمدی سلسلے میں مشابہت کی خاطر موسوی سلسلے کی طرح محمدی سلسلے میں بھی کسی محمدی مریم کا ہونا، اور پھر اسے موسوی سلسلے کی مریم کی طرح ایک نشان رحمت یعنی ذکی غلام کا بخشا جانا ضروری تھا۔ مشابہت کے لیے یہ باتیں ضروری ہیں۔ تیسری بات یہ کہ محمدی سلسلہ میں محمدی مریم ہونے کا روحانی مقام و مرتبہ حضرت مرزا غلام احمد امام مہدی و مسیح موعود اور امتی نبی کو بخشا گیا تھا۔ چوتھی بات یہ کہ اور پھر موسوی سلسلے کی مریم کی طرح محمدی سلسلے کی مریم حضرت مرزا غلام احمد السلام کو بھی چلہ ہوشیارپور میں ایک موعود نشانی رحمت یعنی ذکی غلام کی بشارت بخشی گئی تھی۔ اس سلسلہ میں سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ خاکسار کی جو ویب سائٹ الغلام.com ہے، اس پر یہ جو مضامین ہیں یا جو لیکچر جو میرے ہیں کچھ، ان کو ضرور پڑھیں اور سنیں۔ مثلا نیوز نمبر 170 ہے، اس کا عنوان ہے وہ الہامات جن میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو امت محمدیہ میں محمدی مریم ہونے کا روحانی مقام پر مرتبہ بخشا گیا۔ یہ چھوٹا سا ایک مضمون ہے، نیوز نمبر 170، آپ دوبارہ پڑھیں۔ اسی طرح نیوز نمبر 160 ہے الغلام.com پر، اس کا عنوان اس طرح ہے کہ ذکی غلام یعنی مسلم موعود اور اس کے صفاتی ناموں کے حوالے سے محمدی مریم پر نازل ہونے والے 14 مبشر الہامات کی تفصیل۔ یہ بھی آپ پڑھیں، اگر پہلے پڑھے ہوئے ہیں تو دوبارہ پھر پڑھیں۔ اور اسی طرح تیسرا جو ہے نیوز نمبر 171 ہے، اس کا عنوان اس طرح ہے کہ حکم در امام مہدی و مسیح موعود نے اپنے بعد ایک مسیح ابن مریم کے نزول کی پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے۔ یہ بھی نیوز نمبر 171، یہ بھی پڑھے۔ علاوہ اس کے سامعین کرام الغلام.com جو خاکسار کی ویب سائٹ ہے، بلکہ جماعت احمدیہ اصلاح طلب کی ویب سائٹ ہے، تو اس پر یہ لیکچر جو جن کا اب میں ذکر کروں گا یہ بھی دوبارہ آپ سنیں۔ لیکچر نمبر 83 یعنی 83، اس کا عنوان اس طرح ہے
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق موعود امام مہدی اور موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم دو الگ الگ وجود ہیں۔ اسی طرح لیکچر نمبر 133 وہ اس کا عنوان اس طرح ہے کہ امت محمدیہ میں ظہور اور نزول فرمانے والے امام مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم دو الگ الگ وجود ہیں۔ یہ دوبارہ یہ لیکچر 133 اور 83 دونوں کو سنیں۔ اس طرح لیکچر نمبر 132 ہے، اس کا عنوان اس طرح ہے کہ امت محمدیہ میں موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم تہرا مظلوم ہے۔ یہ بھی دوبارہ ظاہر ہے کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جو دلچسپی رکھنے والے حضرات ہیں، دوبارہ پھر میرے اس جو لیکچر کے بعد پھر سننا، تو انشاءاللہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کو مزہ بھی آئے گا۔ سامعین کرام، خاکسار اپنے لیکچر کے شروع میں بتا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر 1883 میں یہ الہام فرمایا تھا، دین کو چار کرنے والا مبارک۔ ابھی میں پہلے ذکر کر چکا ہوں اس کا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ مریم میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ سورت آل عمران آیت نمبر 46، 47، 48 میں بھی یہی مضمون ہمیں ملتا ہے۔ ان آیات کا، یہ جو ابھی میں نے پڑھی ہیں سورت مریم کی، ان کا ترجمہ اس طرح ہے، اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کر جب وہ اپنے گھر والوں سے جدا ہو کر جانب مشرق ایک جگہ چلی گئی، بس اس نے اپنے اور ان کے درمیان، یعنی اپنی فیملی کے درمیان ایک حجاب حائل کر دیا۔ تب ہم نے اس کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا اور اس نے اس کے لیے ایک متناسب بشر کا تمثل اختیار کیا۔ اس نے کہا، یعنی مریم نے کہا کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں اگر تو تقوی شعار ہے۔ اس نے کہا، یعنی فرشتہ نے کہا کہ میں تو تیرے رب کا محض ایک ایلچی ہوں تاکہ تجھے ایک ذکی غلام عطا کروں۔ اس نے، یعنی مریم نے کہا، میرے کوئی غلام کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار نہیں۔ اس نے کہا، یعنی فرشتہ نے کہا کہ بات اسی طرح ہے
تیرے رب نے کہا ہے کہ یہ بات مجھ پر آسان ہے تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشان اور اپنی طرف سے مجسم رحمت بنا دیں یا بنائیں، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ سورہ آل عمران کی آیات 46 تا 48 میں بھی ہمیں یہی مضمون ملتا ہے۔ سامعین کرام، چلہ ہوشیارپور میں نازل ہونے والی مفصل الہامی پیشگوئی کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ ملہم یعنی محمدی مریم مرزا غلام احمد السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر ہے، اور تیرے سفر کو تیرے لیے مبارک کر دیا، سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلی تجھے ملتی ہے۔ اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ ذکی غلام کے آگے ملہم بریکٹ میں اپنی قلم سے لڑکا لکھتے ہیں، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیری ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انوائیل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے، اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح اللہ کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا، وہ کلمت اللہ ہے، کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ بریکٹ میں ملہم لکھتے ہیں، اس کے معنی سمجھ میں نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دلبند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلاء، کأن اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے، اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، اور قومیں اس سے برکت پائیں گی، تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ یہ اشتہار 20 فروری 1886 ہے۔ سامعین کرام، پہلی تو بات یہ ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے 1914 میں جماعت احمدیہ پر قبضہ کیا، مرزا غلام حسن کی جماعت پر، پھر اس کے بعد 1944 میں، یعنی 1914 میں قبضہ کے خلیفہ ثانی بن بیٹھا، جبکہ اکثر میں نے کہا ہے، آج بھی کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ صاحب شریعت نبیوں کے ساتھ ان کی وفات کے بعد خلفاء کے سلسلہ جاری کرنے کا وعدہ فرماتا ہے۔ کبھی بھی امتی نبیوں، غلام نبیوں کے بعد
کسی قسم کی خلافت جاری کرنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کسی امتی نبی یا کسی غلام نبی کے ساتھ نہیں فرمایا۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک ایک وقت میں مرزا غلام صاحب کے بقول 400 نبی گزرے ہیں، کسی ایک نبی کے بعد بھی کوئی خلافت کا سلسلہ اللہ نے جاری نہیں فرمایا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ تمام جو نبی تھے یہ خلفاء ہی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا۔ علاوہ اس کے آپ اور کوئی شخص سمجھتا ہے کہ نہیں امتی اور غلام نبی کے بعد بھی خلافت جاری ہوتی ہے، مرزا غلام صاحب پر اللہ نے نہ ایت استخلاف نازل فرمائی تھی، نہ مرزا غلام صاحب کی وحی میں کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب سے آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد کسی قسم کے خلیفہ بنانے کا کوئی وعدہ نہیں فرمایا۔ حضرت مرزا غلام صاحب کی الوصیت پڑھ لیں الف سے یہ تک کسی جگہ پر بھی مرزا غلام صاحب نے اپنے بعد نہیں فرمایا کہ میرے بعد اللہ تعالیٰ خلفاء کا سلسلہ جاری کرے گا، نہیں کہا۔ صدر انجمن احمدیہ بنائی اور اس کے ممبران کی تعداد مقرر فرما دی، نام لے کے اپنا ان کو خود سلیکٹ کیا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد اللہ کسی خلافت کا سلسلے کا اجرا فرمائے گا، قطعاً نہیں، کیونکہ وہ کہہ ہی نہیں سکتے تھے، وہ جانتے تھے، وہ کروانی وجود تھے، کبھی یہ بات نہیں کی۔ تو یہ سب جال سازیاں خلافت کے نام پر مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کو قابو کیا ہوا ہے، آج تک نسل در نسل بیچارے 48 تک چندے دیتے مر گئے۔ یہ یعنی میں بھی ان میں کل تک تھا مظلوموں کے ساتھ جنہوں نے مرزا غلام صاحب کے کو ماننا، یعنی جن کے آباء و اجداد نے ماننا، اور پھر اس کے بعد مرزا غلام صاحب کی اولاد جو ظلم کرتی پھر رہی آ رہی ہے خلافت کے نام پر، 48 تک چندے وہ بیچارے دیتے چلے آ رہے ہیں۔ یعنی دنیا مذہب میں کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اس قادیانی مرزا غلام صاحب کی اولاد سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں گزرا۔ میں نے جب مجھے اللہ نے معمور فرما دیا تو میں نے بطور خاص مذہب کی اسٹڈی پھر کی، کیونکہ اللہ نے مجھے معمور فرما دیا تھا اور میری ذمہ داری تھی، تو ظاہر ہے کہ پھر میری دلچسپی ہو گئی بھی اللہ نے اس کام پر مجھے معمور فرما دیا ہے تو میں مذہب کا تھوڑا سا مطالعہ بھی کروں، کیونکہ پہلے میں نے کبھی کوئی مذہب نہیں پڑھا تھا زیادہ، تو میں نے مذہب کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے کہ جس قسم کی قادیانی جماعت میں ظلم مرزا غلام صاحب کی اولاد کرتی پھر رہی ہے 100 سال سے ہو، اس قسم کے ظلم پہلے آپ مذہب پڑھ لیں، یہودیوں کے پہلے پڑھ لیں، کسی لمحے کسی وقت بھی کسی کمیونٹی میں کسی امت میں کسی جماعت کا ظلم اس کے ارباب و اختیار نے نہیں کیا تھا جو یہ لوگ کرتے پھر رہے ہیں۔ اللہ ان پر رحم کرے اور ان کو سمجھائے، اگر یہ سمجھانے کے قابل ہے اللہ ان کو ہدایت دے دے، ان کو سمجھا دے، ورنہ ان کے شر سے مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کو جان چھڑا دے۔ اس کے بعد سامعین کرام، یہ جو مذکورہ میں نے ابھی الہامی پیشگوئی جو پڑھ کر آپ لوگوں کو سنائی ہے، الہامی الفاظ میں نے پڑھے ہیں، یہ نازل ہوئی تھی مرزا غلام صاحب پر چلہ ہوشیارپور میں۔ اس الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ مود نشان رحمت یعنی ذکی غلام کے حوالہ سے فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے، اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ آگے اللہ فرماتا ہے دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلاء کان اللہ نزل من السماء۔ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو 1883 میں مخاطب کر کے فرمایا تھا 3 کو 4 کرنے والا مبارک۔ دوسری بات یہ کہ مفصل الہامی پیشگوئی میں بھی ابھی جو میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ مود نشان رحمت یا مود ذکی غلام کے حوالہ سے فرماتا ہے کہ اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ یہاں پر ملہم یعنی محمدی مریم حضرت مرزا غلام ہم سب لکھتے ہیں کہ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ اب دیکھیں نا 1883 میں پہلے الہام نازل ہوتا ہے 3 کو 4 کرنے والا مبارک، مرزا غلام صاحب اس کی تفہیم فرما لیتے ہیں کہ پہلے اللہ مجھے 3 لڑکے دے گا اور اس کے بعد ایک چوتھا دے گا جس کا نام مبارک ہوگا۔ یعنی 1883 میں جب 3 کو 4 کرنے والا مبارک الہام نازل ہوتا ہے تو مرزا غلام صاحب اس کی تفہیم کرتے ہیں، بتاتی ہیں۔ ابھی میں نے حوالہ ان کا نزول المسیح کتاب کا 574 صفحہ پر جو حضور صاحب نے لکھا ہے وہ پڑھ کر آپ لوگوں کو سنایا ہے۔ اچھا اب دیکھیں کہ 1886 میں چلہ ہوشیارپور میں بھی یہ جو الہامی پیشگوئی مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی تھی، اس میں بھی ذکر آ گیا کہ اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔
یہاں پر ملہم جو ہے بریکٹ میں لکھ دیتا ہے، اس کی معنی سمجھ میں نہیں ہے، جبکہ 1883 میں انہوں نے فرما دیا تھا کہ یہ پہلے 3 لڑکی مجھے دے گا اللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد ایک چوتھا دے گا جس کا نام مبارک ہو۔ تو یہ ایک ضمنی سی بات تھی، میں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ 1886 میں جب الہامی پیش ہوئی مفصل نازل ہوئی مرزا غلام صاحب پر، اس میں جب یہ الفاظ الہامی آئے اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، اس کے حوالہ سے مرزا صاحب فرماتے ہیں، بریکٹ میں لکھتے ہیں کہ اس کی معنی سمجھ میں نہیں ہے۔ اچھا، اب میں 1-2 حدیثیں آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کے مطابق امت محمدیہ میں آسم کے بعد 2 وجودوں کی بشارت دی گئی ہے۔ میں 2 حدیثیں آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں اس حوالے سے۔ پہلی حدیث جو ہے یہ کنز الاعمال 187/2، جامع الصغیر 104/2، بحوالہ حدیقت الصالحین صفحہ 402، 1967 کا جو ایڈیشن تھا اس میں یہ حدیث ملتی ہے۔ میں آپ لوگوں کو دکھا بھی دیتا ہوں، یہ 1967 کا ایڈیشن ہے حدیقت الصالحین کا، اور اس کے 402 صفحہ پر یہ حدیث ہے۔ حدیث یہ ہے، میں پڑھ دیتا ہوں، لیکن اس وقت جو حدیقت الصالحین قادیانی جماعت میں کتاب ہے اس میں سے یہ حدیث نکال دی گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ان سے پوچھیں کہ 1967 کے ایڈیشن میں آپ لوگوں نے یہ حدیث اس میں ڈالی ہوئی تھی تو بعد میں کیوں نکالی ہے؟ بعد میں اس طرح نکال دی ہے کہ ان کو یہ بندہ بارے ہی نہیں، یہ چاہتے ہیں کہ نہیں بس ہزاروں سال تک ہماری مذہبی گدی خاندانی مسیح موت کی قادیانی جو نام یاد خلیفے بنے پھرتے ہیں وہ بھی چلا، یعنی لوگوں کی مذہبی حکومت 1000 سال تک ہم نہیں کرنی ہے، یعنی ان کو یہ بندہ بارے نہیں۔ تبھی انہوں نے یہ 1967 کا جو ایڈیشن ہے اس میں تو یہ حدیث ملتی ہے، 402 صفحہ ہے اس کا، 570 حدیث کا نمبر ہے۔ تو میں یہیں سے پڑھ دیتا ہوں ان کے جو حدیقت الصالحین کا جو کاغذ میرے پاس ہے۔ تو اس طرح ہے کہ یہ کنز الاعمال ابھی میں نے وہ حوالہ دے دیا ہے۔ یہ حدیث اس طرح ہے کہ ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا قال لن تحلق امتن انا فی اولها و عیسی ابن مریم فی آخرها والمہدی وسطها۔ یہ میں وہی حدیث پڑھی ہے جو یہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ اس کے معنی اس طرح ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں اور آخر پہ عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ تو جناب 1967 کے ایڈیشن میں تو یہ تھی، تو ابھی انہوں نے موجودہ ایڈیشن میں اس کو ختم کر دیا ہے، نکال دیا حدیث۔ تو میں چاہتا ہوں کہ نہیں نکالنی چاہیے تھی۔ تو یہ 2 وجودوں کا آسم نے اپنے بعد ذکر فرما دیا کہ درمیان میں مہدی ہوں گے اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ ایک دوسری حدیث میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں اسی حوالہ سے۔ یہ جو حدیث ہے مشکاہ شریف جلد 3 صفحہ 293 پر لکھی گئی ہے، اور یہ ان جعفر رضی اللہ عنہ ان ابیہ ان جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابشروا کیف تہلک امت انا اولها والمہدی وسطها والمسیح آخرها ولکن بین ذالک فیج اعوج لیسوا منی ولا انا منہم، رواہ رزین۔ ترجمہ اس طرح ہے اس حدیث کا کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم خوش ہو اور خوش ہو، وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہے، لیکن اس کے درمیان ایک کجرو جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں اپنے سننے والوں سے کہتا ہوں، بطور خاص احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہتا ہوں، یہ کجرو جماعت، یہ تمہاری قادیانی جماعت، یہی کجرو جماعت ہے جس کا آسم 1500 سال پہلے اس اپنی روایت میں ذکر فرما رہے ہیں، اور لاہوری بھی کجرو ہی ہیں، کیونکہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ لاہوری جماعت ایمان رکھتی ہے کہ مجدد آ سکتا ہے، اور قادیانی جماعت نے تو ہر شے ختم کر دیا نا، وہ تو کہتی ہیں اب ہمارے خلیفے خاندانی رہیں گے۔ لاہوریوں کے حوالے سے میں بتا دیتا ہوں کہ وہ بھی ویسے کہتے ہیں مجدد آ سکتا ہے،
لیکن اگر وہ آئے گا تو وہ اس کو نہیں مانیں گے. ہاں اگر ان کو امیر کو اللہ کھڑا کر دے گا، مامور کر دے گا بطور مجدد، وہ مان لیں گے کیونکہ وہ امیر خود ہے، یا اس کا بیٹا ہوگا، اس کا بھائی ہوگا، پھر بھی مان لیں گے. لیکن لاہوری جماعت میں اگر اللہ تعالیٰ کسی اور کو بنائے گا مجدد تو یہ لاہور بھی نہیں مانیں گے اس کو. یہ پیسے کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ مجدد آ سکتا آئے گا، لیکن عملاً ان کا حال یہ بھی قادیانی جماعت والوں کا یہ ہے. یہ دونوں دکانیں بن گئی. دیکھیں نا، میں مرزا غلام صاحب اتنا عظیم انسان تھا، روحانی وجود تھا، اس کے صحابیوں نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ اس کی وفات ہونے کے ساتھ ہی یہ دو گروہ بن گئے، اپنی دکانیں بنا بیٹھے. ایک قادیانی جماعت بن گئی اور ایک لاہوری جماعت بن گئی. یہ صحابیوں کی اولاد ہے اس وقت چلی آ رہی. تو بڑا دکھ ہوتا ہے بعض اوقات کہ اتنا برگزیدہ انسان، اتنا بڑا روحانی وجود تھا، اتنا علم دیا انہوں نے اپنے ساتھیوں کو. یہ اصحاب احمد جو تھے، اتنے علم کے باوجود انہوں نے مرزا غلام صاحب کی وفات کے 6 سال بعد، غالباً 1908 میں وہ فوت ہوئے ہیں، 1914 میں 2 دکانیں بن گئی. تو باہر لاہوریوں کا بھی کوئی حال نہیں ہے، یہ بھی قادیانیوں کی طرح ایک دکان ہے سر. ہاں اگر اس لاہوری جماعت کے امیر کو اللہ مسلم بنا دے گا، کوئی مسلم ہو یا مجدد بنا، وہ تو مان لیں گے سارے. اس کے بیٹے کو بنائے گا تب بھی مان لیں گے، بھائی کو وہ بھی مان لیں گے. اس کے علاوہ لاہوری جماعت میں اللہ تعالیٰ کسی کو بنائے گا نا تو لاہوری جماعت والے بھی اس کو نہیں مانیں گے. یہ قادیانی جماعت والوں کی طرح ان کا بھی یہی حال ہے. تو یہ میں نے 2 حدیثیں پڑھ دی ہیں. ان حدیثوں سے یہ خبر ملتی ہے کہ عاصم نے اپنے بعد 2 وجودوں کا ذکر فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ درمیان میں مہدی ہوں گے اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے. اور دیکھنا، یہ آخر پہ آنے والا مسیح عیسیٰ ابن مریم قادیانی جماعت کے لیے بڑی تکلیف ہے. یہ اس کو نہیں آنے دینے چاہتے. کوئی حدیث بھی انہوں نے ختم کر دی ابن عباس کی. تو یہ میرا مطلب ہے کہ مرزا غلام صاحب کو جو ماننے والی یہ دونوں جماعتیں ہیں، ان کے بارے ہی نہیں ہے یہ بندہ. اگر ان میں ان کی یعنی اگر قادیانی جماعت کا جو سربراہ تھا بشیر الدین محمود، اگر اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیتا مسلم موعود، پھر وہ ٹھیک تھے، تیار تھے، مجدد کو بھی مانتے، مسلم موعود بن جاتے. اس طرح لاہوری جماعت والے بھی اگر ان کا امیر کو اللہ بنا دیتا، اس کے بیٹے کو، بھائی کو، پھر ٹھیک تھا. علاوہ اس کے قادیانی جماعت میں سے اللہ تعالیٰ کسی احمدی کو بطور موعود نشان رحمت یا بطور ذکی غلام مسیح الزما یا بطور مسلم موعود کے مامور فرماتا ہے تو قادیانی جماعت نہ لاہوری جماعت ان کو ہرگز نہیں مانیں گے. اس طرح لاہوری جماعت کا یہ حال ہے کہ اگر لاہوری جماعت میں ان کے امیر کے بیٹے، ان کے امیر کے بھائی کے علاوہ اس کو لاہوری جماعت میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو بطور موعود نشان رحمت یا بطور موعود مسلح یا بطور موعود ذکی غلام مسیح الزما کسی کو مامور فرماتا ہے لاہوری جماعت میں، تو نہ ان کو لاہوری جماعت والے مانیں گے، نہ قادیانی جماعت والے مانیں گے. یہ دونوں دکانیں ہیں دنیا دار. اللہ ان پر رحم کرے، فرمائے اور ان کو ہدایت دے کرے. یہ ہدایت کے قابل ہیں، ورنہ ان کی شر سے مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کی جان چھڑائے. تو میں نے 2 حدیثوں کا ذکر کر دیا ہے سامعین کرام. ان دونوں حدیثوں میں پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد 2 وجودوں کا ذکر فرمایا ہے کہ درمیان میں مہدی آئیں گے اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے. تو اس حوالے سے یہ جو حدیث فرمائی ہے عاصم نے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گی، اس کے حوالے سے امت محمدیہ میں چند غلطیاں پیدا ہوں گی. میں چاہتا ہوں کہ آج اب ان چند غلطیوں کا یا مغالطوں کا ذکر کر دوں. پہلی غلطی یا مغالطہ، امت محمدیہ میں عاصم کی پیشگوئی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے پہلی غلطی یا پہلا مغالطہ یہ پیدا ہو گیا کہ امت محمدیہ نے غلط طور پر یہ سمجھ لیا یا خیال کر لیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم سے مراد گزشتہ موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نزول مراد ہے. یہ پہلی غلطی یا پہلا مغالطہ جو امت محمدیہ میں نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو عاصم کی پیش ہوئی ہے اس کے حوالے سے پیدا ہوا. دوسری غلطی یا دوسرا مغالطہ، امت محمدیہ میں نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے حوالے سے پیدا ہونے والی دوسری غلطی یا دوسرا مغالطہ یہ پیدا ہو گیا کہ امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد صاحب یہ سمجھ بیٹھے کہ وہ انسان تھے، نا بشر تھے، وہ علیم اور خبیر خدا نہیں تھے. ان کا اتنا ہی علم تھا جتنا اللہ نے ان کو بخشا. باقی خدا تعالیٰ کے برگزیدہ نبی مجدد جو ہوتے ہیں، مسلح ہوتے ہیں، جو اللہ مامور فرماتے ہیں، وہ بھی انسان ہوتے ہیں. بعض اوقات اپنے کسی الہام کے بارے میں وہ اتحاد بھی کرتے ہیں، اس کے معنی لوگوں کے آگے بتاتے ہیں، لیکن اس قسم کا اتحاد کرنا اپنے الہام کے حوالے سے کوئی گناہ نہیں ہے.
لیکن چونکہ وہ بشر ہوتے ہیں، بعض اوقات اپنی وحی اور الہام کی تشریح کرتی ان سے اجتہادی غلطی صادر ہو سکتی ہے، اور ایک گناہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے جو معمور ہونے والے لوگ ہوتے ہیں، خواہ وہ نبی کی شکل میں معمور ہوں، خواہ وہ مجدد کی شکل میں ہوں، کسی رنگ میں بھی ہوں، جن کو اللہ معمور فرماتا ہے وہ بالکل صادق اور سچے لوگ ہوتے ہیں، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی وحی میں کوئی خرد بود یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں ڈالتے، رنگ میں بھنگ نہیں ڈالتے، جس طرح دنیا دار لوگ کرتے ہیں، دنیاوی خلیفے بنے جو پھرتے ہیں۔ بہرحال یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ امت محمدیہ میں نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے حوالہ سے پیدا ہونے والی دوسری غلطی یا دوسرا مغالطہ یہ پیدا ہو گیا کہ امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد یہ سمجھ بیٹھے کہ امام مہدی ہونے کے ساتھ ساتھ وہی بذات خود اور با نفس نفیس امت محمدیہ میں نزول فرمانے والے مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی ہیں۔ اب دیکھیں نا، ان کا روحانی خزائن کا سیٹ دیکھیں، وہاں پر مرزا غلام صاحب کا اولین جو ان کا دعویٰ امام مہدی ہونے کا تھا، اور سورج چاند جو گرہن بھی لگا ان کے دعوے کے بعد، اس کے باوجود بھی آپ ان کی کتابیں دیکھیں، شروع میں مسیح موعود مسیح موعود مسیح موعود، یعنی مسیح موعود پر ایسا زور دیا ہوا ہے جماعت نے۔ اور اس کی وجہ ایک انشاءاللہ تعالیٰ گزشتہ میرے خطبے میں جمعہ میں کچھ بات کی، تو آئندہ خطبہ جمعہ میں بھی اس حوالے سے میں کچھ بتاؤں گا لوگوں کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسیح موعود پر اس لیے زور دیتی ہے کہ آئندہ آنے والا مرزا صاحب علیہ السلام کے بعد وہ جو مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، جو چلہ ہوشیارپور میں مرزا غلام صاحب کو بخشا گیا تھا، یا جس کی آنکھ میں پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے بطور نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم امت محمدیہ میں، اس کو نہیں آنے دینے، یہ چاہتے وہ نہ آئے۔ انہوں نے قبضہ کر لیا مرزا غلام صاحب کی بات پر، اب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری خاندانی خلفاء کی گدیاں چلیں اور قیامت تک یہ سلسلہ چلانا چاہتے ہیں۔ یہ باغی اور مرتد لوگ ہیں، ان کا نہ کوئی اسلام سے تعلق ہے، نہ کوئی کسی قسم کا مرزا غلام صاحب کی احمدی سے تعلق ہے۔ یہ تو باغی لوگ ہیں، مرزا غلام صاحب کی جماعت پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ احمدیوں کو چاہیے کھڑے ہو جائیں، مرزا غلام صاحب کی جماعت کو ان جعل سازوں سے چھڑائیں جو ان پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ مرزا غلام صاحب بھی ایک انسان تھے، بشر تھے، اگرچہ اس وقت ہو سکتا ہے حدیث کی کتابیں اتنی زیادہ نہ عام ہوں، شائع ہوئے ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً مرزا غلام صاحب کو بھی پتہ ہوگا کہ آسم کی حدیث کے مطابق آسم نے فرمایا ہوا ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ لیکن اس کے باوجود میرے آقا مرزا غلام صاحب بڑے زبردست روحانی وجود تھے، اس کے باوجود وہ امام مہدی تو تھے ہی، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو امت محمدیہ میں نزول فرمانے والے مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی وہ کہتے رہے، یعنی ان کی کتابیں بڑی پڑی ہیں۔ اور بہر یہ میں سمجھتا ہوں ان کا ایک خیال تھا، لیکن اگرچہ ان کو 1886 میں چلہ ہوشیارپور میں وہ موعود نشان رحمت، وہ موعود ذکی غلام، وہ مسیحی نفس وجود مل گیا تھا، اس کی خبر اللہ نے دے دی تھی، جس کو وہ اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے۔ اولاد میں تو اللہ نے بطور لڑکا دیا ہی نہیں، اس کے باوجود بھی وہی وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جس کی یہاں ہم نے امت محمدیہ میں پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی۔ اس کے باوجود میرے آقا مرزا غلام صاحب امام مہدی ہونے کے ساتھ ساتھ مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی اپنے آپ کو کہتے رہے۔ میں نے کہا ہے، آج بھی اس لیکچر میں کہہ دیتا ہوں، احمدیوں کو بطور خاص اور غیر احمدی مسلمانوں کو بطور عموم میں کہتا ہوں کہ دیکھیں، مرزا غلام صاحب نے اگر امام مہدی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مسیح موعود بھی کہا ہے تو اس میں غلطی بھی ایک لحاظ سے نہیں ہے۔ وہ اس طرح کہ مرزا غلام احمد تمام نبیوں کے ذیل تھے، حقیقت الوحی کا حوالہ ان کا میں اکثر پڑھ کر سنایا ہے، جیسے کہ وہ فرماتے ہیں ایک شعر میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ دیکھیں، عاصم کی حدیث کے مطابق درمیان میں ظہور فرمانے والے امام مہدی ہیں اور آخر پہ نزول فرمانے والے مسیح عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ یہ امام مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم دو الگ الگ وجود ہے، یہ ایک بندہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک بندہ ہوتا تو عاصم بھی اپنی روایت میں فرمایا تھی کہ وہ ایک ہے، لیکن عاصم نے دو کا ذکر فرمایا ہے کہ درمیان میں مہدی یعنی میرے بعد اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی میرے آقا امام مہدی ہونے کے ساتھ مسیح موعود کا بھی ذکر کرتے رہے، اس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوگا۔ جماعتی احمدیہ قادیان تو کہتی ہیں ان کو مسیح موعود ہے، امام مہدی کا تو نام ہی سنا کسی نے۔ تو مقصد یہ بھی ہے کہ قادیانی یہ لوگ ہیں، شرعی لوگ جو قبضہ کر کے بیٹھے ہوں، آنے والا ان کو پتہ ہے۔ حالانکہ مرزا بشیر الدین محمود نے دعویٰ جھوٹا کر لیا، جماعت پر قبضہ کیا،
اس کے باوجود ہی ان کے دلوں میں یہ بات تھی کہ یہ سارا فراڈ ہے، وہ بندے نے آنا ہے جو چلہ ہوشیارپور میں مرزا غلام صاحب کو بطور نشان رحمت بخشا گیا تھا۔ تو اس واسطے تو یہ ساریاں مطلب کہ جماعت تفریق کرتے ہیں، اور ان کو مرزا صاحب علیہ السلام کی کتابوں میں سے یہ چیز مل گئی کہ مرزا صاحب نے مسیح موعود اپنے کو کہتے رہے کتابوں میں۔ تو یہ مسئلے پیدا ہو گیا، جبکہ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھوں مرزا غلام صاحب امام مہدی تھے، تمام نبیوں کے ذیل تھے، ان تمام نبیوں میں مسیح عیسیٰ بن مریم بھی ہے، اس لحاظ سے اگر مرزا غلام صاحب نے اپنی کتابوں میں اپنے آپ کو مسیح موعود لکھا ہے تو ٹھیک لکھا ہے، لیکن وہ جو پیش گوئی مرزا محمد صاحب نے بتائی ہے نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کی، جس کے حوالے سے عام طور پر حدیثیں ملتی ہیں کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا، یا میں ایک مثال دے رہا ہوں، یا جیسے کہ آنس میں فرمایا ایک حدیث میں کہ اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مریم کے بیٹا تم میں ضرور نازل ہوگا۔ آگے ہے کہ وہ حاکم عادل ہوگا، سوروں کو قتل کرے گا، لڑائیوں کو موقوف کر دے گا، جزیہ بھی ختم ہو جائے گا وغیرہ، لمبی حدیث ہے۔ پھر آخر پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 160 جماعت احمدیہ کے مطابق ان کا وہ حوالہ دیتے ہیں، اور غیر احمدی مسلمانوں کے مطابق وہ جو آیت ہے وہ 159 ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث جو اس میں آنسم نے جس ابن مریم کا ذکر فرمایا ہے وہ امام مہدی نہیں تھے، وہ امام مہدی کے بعد نزول فرمانے والا وجود ہے جس کی آنسم نے خبر دی ہے۔ اب مرزا صاحب اپنی زندگی میں کتابوں میں لکھتے رہے مسیح موعود مسیح موعود، اور جماعت میں بھی مسیح موعود ہی جانتا ہے، ہر بندے مسیح موعود جانتا ہے، امام مہدی کو تو بھول ہی گئے، اور دیدہ دنستو یہ کام کیا ہے ان لوگوں نے تاکہ آنے والا آخری جو مسیح موعود ہے اس سے لوگوں کی نظریں ادھر ادھر ہو جائیں، وہ ہم لوگوں کی نظروں سے غائب کر دیں۔ یہ فراڈ تھا۔ تو بہرحال مرزا غلام صاحب بھی بس کہتے رہے، میں نہیں سمجھ آئی کہ یہ پتہ نہیں یہ غلطی ہونی تھی، اگرچہ بڑے صادق اور بڑے روحانی بڑے وجود تھے، اس کے باوجود بھی وہ یہ فرماتے رہے مسیح موعود اپنی کتابوں میں۔ بہرحال میں اس بات کو چھوڑتے ہوئے آگے چلتا ہوں۔ سامعین اکرام، حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ امام مہدی اور مسیح عیسیٰ بن مریم، ابھی میں نے تشریح فرما دی ہے، دو الگ الگ وجود ہیں، اور پھر یہ کہ ان دونوں نے یعنی امام مہدی اور مسیح عیسیٰ بن مریم نے الگ الگ زمانوں میں ظہور اور نزول فرمانا تھا۔ یہ الگ الگ وجود ہیں، زمانے ان کے الگ الگ ہیں، وہ ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اچھا، یہ تو دوسری غلطی تھی جس کا میں نے ذکر کیا۔ تیسری غلطی یا مغالطہ یہ کہ آنسم کی نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کی پیش گوئی کے حوالہ سے تیسری غلطی یا مغالطہ جماعت احمدیہ میں یہ پیدا کر دیا گیا کہ اس پیش گوئی کے حوالہ سے مرزا بشیر الدین محمود احمد نے 1944 میں جھوٹے طور پر دعویٰ مسلم موعود کر دیا۔ یہ تیسری غلطی، وہ جھوٹا دعویٰ کر کے بیٹھ گئے، پہلے جماعت پر قبضہ کیا 1914 میں، پھر 1944 میں 30 سال وہ لوگوں کو پیش گوئی ذکی غلام مسیح الزماں کے حوالے سے لوگوں کے ذہن پڑھتے رہے، اپنے تقریروں میں اپنے سوال جواب کی مسئلوں بھی لوگوں کا کیا خیال ہے۔ 30 سال کے بعد پوری طرح دیکھ کے کہ جی لوگ میرے ساتھ جھوٹا دعویٰ کر دیا 1944 میں۔ دعویٰ مسلم موعود جب انہوں نے کیا تھا، اس کی مراد یہ تھی کہ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مرزا غلام صاحب کو یہ جو بشارت دی تھی کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موقع پر جو تو نے مجھ سے مانگا۔ دعویٰ مسلم موعود کے لفاظ میں ان کا یہ دعویٰ تھا کہ وہی وہ موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہیں، یا وہی وہ موعود نشان رحمت ہیں، یا مرزا بشیر الدین محمود ہی وہ مسیح عیسیٰ بن مریم ہے جس کی آنسوں میں خبر تھی۔ دعویٰ مسلم یہ سب باتیں آ جاتی ہیں، جبکہ وہ تو بندے شرارتی تھا، وہ بدکار آدمی تھا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا وہ زندگی پر کیا کرتا رہا ہے۔ مرزا لقمان نے کیا کیا ہے، اپنی بیٹی اس کی کیا دعائی دیتی پھر رہی ہے۔ مرزا طاہر کی بیٹی فائزہ کیا بیان دے رہی ہے کہ میں بالکل 10,000 دفعہ تصدیق کرتی ہوں کہ میری بیٹی سچ کہہ رہی ہے کہ اس کا باپ مرزا لقمان اس سے زنا کرتا رہا ہے۔ تو یہ کس کی اولاد ہے؟ یہ مرزا بشیر الدین محمود کی یہ نسل ہے نا۔ اس کے متعلق بھی اس کی بیٹیوں نے الزام لگایا اپنے باپ پر کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی کرتا ہے جو مرزا لقمان نے اپنی بیٹی سے کی۔ اب دیکھو یہ لوگ ہیں، یہ روحانی لوگ ہیں، ان کو تم خلیفہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہو، مردودوں کو کاروبار ان کے کیا ہیں؟ یہ دیکھنا پیدا یہ مرزا غلام صاحب ایک روحانی وجود تھا، اور صادق تھا، اس کے گھر میں یہ پیدا ہوئی ہیں، لیکن مرزا غلام احمد کی روحانیت کے ساتھ ان کا دور سے بھی کوئی واسطہ نہیں، نہ ان کی احمدیت سے، نہ ان کے مدد سے ان کا کوئی واسطہ نہیں۔ یہ مرزا غلام صاحب کے والد مرزا غلام مرتضیٰ کی وہ سوچ جو تھی دنیاوی، اس کی یہ تسلسل ہے۔
سارے. تو بہرحال یہ ضمنی سی بات تھی. سامعین کرام، جماعت احمدیہ میں یہ ہوا کہ حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت مرزا صاحب الاسلام کے بڑے لڑکے مرزا بشیر الدین محمود نے پہلے 1914 میں جماعت احمدیہ پر قبضہ کر کے خلیفہ ثانی وہ بنا، اور پھر 1944 میں اپنے متعلق جھوٹا دعویٰ مسلم موت بھی کر لیا. میں تفصیل بتا چکا ہوں. جبکہ امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کو جس نشان رحمت یعنی جس ذکی غلام مسیح عظمیٰ کی بشارت بخشی تھی، اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کو یہ موت نشان رحمت یعنی یہ موت ذکی غلام مسیح عظمیٰ بطور جسمانی لڑکا تو بخشا ہی نہیں تھا. میں اکثر بتاتا ہوں لوگوں کو کہ مرزا غلام صاحب کی وہی مبشر الہامی کرام دیکھو، وہ اس بات پر تصدیقی مور لگا رہا ہے کہ مرزا غلام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذکی غلام بطور جسمانی لڑکا نہیں دیا تھا. وہ تلاش کرتے رہے اپنی اولاد میں، ان کو خیال بھی تھا کہ میرا کوئی لڑکا ہوگا جسمانی، نہیں، اللہ نے نہیں دیا. یہ روحانی فرزند تھا. اس موت نشان رحمت یعنی ذکی غلام نے جماعت احمدیہ میں اپنے آخری مبشر الہام یعنی 6-7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہونا اور ظاہر ہونا تھا. سامعین کرام، اور پھر دسمبر 1983 میں ایک مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس عاجز یعنی خاک صاحب پر یہ انکشاف فرمایا کہ اے عبدالغفار، محمدی مریم مرزا غلام محمد کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بخشا گیا موت نشان رحمت یعنی موت ذکی غلام تو ہے. یہ اللہ کا انکشاف تھا مجھ پر. پہلی زندگی جو میری دنیا میں گزری ہے اس وقت میں تقریباً پونے 30 سال میری عمر تھی. مجھے کوئی پتہ نہیں. اکثر میں کہاں کرتا ہوں کہ میں تو ان راہوں کا راہ ہی نہیں تھا. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں کوئی دنیا دار ڈاکے مارنے والا چور ڈاکو تھا، ایسی بات نہیں ہے. مقصد یہ کہ میں نہ کسی مولوی کا بیٹا تھا، نہ کسی مسیح موت کے گھر میں پیدا ہوا تھا کہ میرا رجحان اس قسم کا مذہبی ہوتا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں ان راہوں کا راہ ہی نہیں تھا، میرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں تو اسی طریقے سے کوئی مذہبی کو میری ریسرچ نہیں تھی دنیا میں، نہ مذہبی کا زیادہ علم تھا. جسٹ پیدائشی احمدی تھا. میرے ماں باپ بھی پیدائشی احمدی تھے. جسٹ پکا احمدی تھا اور یقین رکھتا تھا مرزا غلام صاحب کی سچائی پر اور محمد صاحب کی سچائی پر اور دین اسلام کی سچائی پر اور احمدیت کی سچائی پر. یہ تھا، یہ میرا مذہب تھا. میں زیادہ نہیں مطلب کہ مذہب کو جانتا تھا، لیکن اپنی میری ایک زندگی تھی اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی پر عاصم کے اسوہ حسنہ جو ہے اس طرح زندگی گزارنے کی مجھے توفیق بھی بخشی ہے. کوشش بھی میں نے کی ہے، لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی. کسی نہ کسی حد تک میں اپنے آقا کے پیچھے جس طرح ان کی سنتی زندگی میں کسی حد تک مجھے یہ اللہ نے کامیابی دی کہ میں نے بھی اس طرح زندگی گزاری. تو احمدیوں اور غیر احمدی مسلمانوں سب کے لیے ایک ضروری اور ایک نیا انکشاف اب میں کروں گا، بتاؤں گا لوگوں کو. اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز پر اس حقیقت کا بھی انکشاف فرمایا ہے کہ چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم مرزا غلام محمد صاحب پر 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی نشان رحمت یعنی ذکی غلام جو نازل ہوئی تھی، اس الہامی پیشگوئی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آسم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کو ہی دہرایا گیا ہے. اکثر میں نے پہلے بھی ویسے کہا ہے کہ کوئی نئی پیشگوئی نہیں تھی ایک لحاظ سے، بلکہ یہ وہی پیشگوئی تھی جس کی آسم نے امت محمدیہ کو نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی میں وعدہ دیا ہوا ہے. یہ وہی پیشگوئی تھی، لیکن یہ ایک اور رنگ سے ایک اور طرز سے 20 فروری 1886 میں مرزا غلام صاحب پر محمدی مریم پر نازل ہو گئی. جب انہوں نے ایک نشان مانگا دین اسلام کی فتح و غلبہ کے لیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے 40 روز انہوں نے وہ چلہ کیا، تو اللہ نے ان کو ایک موت نشان رحمت موت ذکی غلام کی خبر دی. دراصل یہ موت نشان رحمت یہ موت ذکی غلام وہی آسم کی پیشگوئی جو نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی، اس کے مطابق یہ وہ نشان رحمت یا ذکی غلام وہی موت مسیح عیسیٰ ابن مریم ہی تھا جس کی مرزا غلام محمد کو بھی چلہ ہوشیارپور میں بشارت اللہ نے دی تھی. آسم کی ایک اور روایت ہے سامعین کرام، میں آج چاہتا ہوں کہ وہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنوں. وہ اس طرح ہے، وہ یہ مشکات میں ایک ہے حدیث ملتی ہے اور حدیقت و صالحین میں بھی ہے. وہ اس طرح ہے کہ مشکات میں یہ جو حدیث ہے اس کا نمبر ہے 5272.
یہ باب نزول عیسیٰ ابن مریم مشکات جلد سوم صفحہ 49 پر یہ حدیث ہے. میں نے حدیث کا نمبر بتا دیا 5272. اور اس حدیث کا میں ترجمہ پڑھتا ہوں آپ لوگوں کے آگے. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم زمین کی طرف نازل ہوں گے، پس شادی کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی، اور 45 سال رہ کر وفات پائیں گے. وہ میرے ساتھ میری قبر میں دفن کیے جائیں گے. پس میں اور عیسیٰ بن مریم دونوں ایک ہی قبر سے ابو بکر اور عمر کے درمیان اٹھیں گے. اسے ابن الجوزی نے کتاب الوفا میں روایت کیا ہے. یہ میں نے مشکات شریف کی یہ حدیث جو تھی اس کا ترجمہ آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنا دیا ہے. اسی طرح قادیانی جماعت کی جو حدیقت الصالحین کتاب ہے، یہ جو میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں، تو اس کتاب میں بھی صفحہ 901 اور 902 پر یہ حدیث ملتی ہے حدیقت الصالحین کے نزول عیسیٰ علیہ السلام کے عنوان سے. وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں. وہ اس طرح ہے کہ ان عبداللہ ابن عمرم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینزل عیسیٰ ابن مریم الی الارض فیتزوج ویولد لہ ویمکث 45 سنة ثم یموت فیدفن معی فی قبری فاقوم انا وعیسیٰ ابن مریم فی قبر واحد بین ابی بکر و عمر. تو انہوں نے حدیقت الصالحین میں مشکات باب نزول عیسیٰ کا حوالہ دیا ہوا ہے. اس کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں. ترجمہ اس طرح ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ان کا ترجمہ ہے. انہوں نے لفظ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے حدیث میں، تو انہوں نے مسیح لکھا ہوا ہے، یعنی ترجمہ میں کر دیا، جبکہ مقصد یہی ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم. یہ ترجمہ میں لکھتے ہیں کہ آنسم نے فرمایا مسیح جب نزول فرما ہوں گے. مسیح سے مراد ہے کہ اس سے عیسیٰ ابن مریم جب نزول فرما ہوں گے تو شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، 45 سال کے قریب رہیں گے، پھر فوت ہوں گے اور میرے ساتھ میری قبر میں دفن ہوں گے. پس میں اور مسیح یعنی مسیح عیسیٰ ابن مریم دونوں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک قبر سے اٹھیں گے. تو یہ حدیث میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دی ہے. تو اس کے حوالے سے میں چند باتیں اب کروں گا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق یہ جو پیشگوئیاں فرمائی ہیں، سامعین کرام کو واضح رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اپنے قیاس یا گمان کے ساتھ یہ پیشگوئیاں نہیں فرمائی تھیں. یہ پکی بات ہے، یاد رکھیں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر یہ پیشگوئیاں فرمائی ہوئی ہیں. مثال کے طور پر آنسم نے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی میں موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے 4 خاص باتوں کا ذکر فرمایا ہے. ابھی جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس میں وہ اس طرح کہ پہلی خاص بات یہ کہ موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم شادی کریں گے. دوسری بات یہ کہ ان کی اولاد بھی ہوگی. تیسری بات یہ کہ وہ دنیا میں 45 سال رہ کر فوت ہوں گے. چوتھی بات یہ کہ موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم فوت ہونے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ کے مطابق آپ کی قبر میں آپ کے ساتھ دفن ہوں گے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یعنی موعود مسیح عیسیٰ محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم فوت ہونے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے روضہ مبارک میں دفن ہوں گے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے آنسم کے فرمودہ سے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کی قبر چوتھی ہوگی. آپ نے سنا ہوگا، آج کل تو عام یوٹیوب پہ انٹرنیٹ پہ سب چیزیں ملتی ہیں کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ میں ایک قبر ابھی جگہ چھوڑی ہوئی ہے امت نے. اور بتایا جاتا ہے، میں نے اکثر یوٹیوب پہ لوگوں کی بیانات سنے ہیں کہ یہ اسی لیے چھوڑی ہوئی ہے قبر کہ آنسم نے فرمایا تھا کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے تو جب وہ فوت ہوں گے تو وہ میرے ساتھ میری قبر میں دفن ہوں گے. قبر سے مراد فزیکلی قبر میں تو نہیں دفن ہوں گے،
یعنی میرے روضے میں ہی اس کی قبر ہوگی میرے ساتھ. تو یہ باتیں عام آپ لوگوں نے بھی سنی ہوں گی. تو یہ میں حدیث جو بتائی ہے اس میں 4 باتوں کا آسم نے ذکر فرمایا ہوا، اس کا میں نے ذکر کر دیا ہے. سامعین کرام، آسم کے روضہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے 2 مقرب ترین ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی مدفون ہیں. چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو بخشا گیا موعود نشان رحمت یعنی ذکی غلام، جو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کی پیشگوئی کا مصداق ہے. اگر اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا فرما دیتا ہے کہ محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کو بخشا گیا موعود نشان رحمت یعنی ذکی غلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق آپ کے روضہ مبارک میں آپ کے ساتھ دفن ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا ہے جیسے کہ عاصم نے حدیث میں فرمایا، تو عاصم نے اپنے پاس سے گمان تو نہیں کیا، قیاس سے تو بات نہیں کہہ دی، اللہ نے بتایا تو انہوں نے بتایا آگے. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ کے مطابق ایک رنگ میں کیا وہ 3 کو 4 کرنے والا نہیں ہوگا؟ کیونکہ آلریڈی 3 وجود تو وہاں پر دفن ہے. عاصم دفن ہے، عاصم کے ساتھ 2 مقرب ترین آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پہ روضہ مبارک میں موجود ہیں. وہ 3 قبریں ہیں ان کی. چوتھی قبر امت نے موعود محمدی مسیح عیسیٰ بن مریم، جس کی عاصم نے خبر دی ہوئی ہے امت کو، اس کے لیے چھوڑی ہوئی ہے وہاں پہ. اگر یہ بات ہو جاتی ہے اس موعود نشان رحمت یا اس موعود ذکی غلام مسیح الزما کے حوالے سے، جس کی اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو چلہ ہوشیارپور میں بشارت دی تھی، تو پھر ایک رنگ میں اگر وہ ایسا ہو جاتا ہے تو کیا وہ اگر وہ دفن ہوتا ہے وہاں پہ تو کیا وہ 3 کو 4 کرنے والا نہیں ہوگا؟ ضرور وہ اس طرح بھی وہ 3 کو 4 کرنے والا ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو 1883 میں یہ جو مبشر الہام ہوا تھا، کیونکہ لڑکیوں کے حوالے سے تو میں نے پہلے بتا دیا کہ وہ اگر وہ 3 کو 4 کرنے والا مبارک، جیسے کہ مرزا غلام صاحب میں تفہیم کے حوالے سے بتایا تھا کہ مجھے تفہیم ہوئی ہے کہ 3 لڑکے ہوں گے، پھر چوتھا ہوگا اس کا نام مبارک ہوگا. نہیں، اگر وہ یہ بات تفہیم صحیح ہوتی تو لڑکا وہ مبارک میں فوت ہی نہ ہوتا. تو وہ تو تفہیم اس لڑکے کی وفات کے ساتھ ہی ختم ہو گئی کہ وہ تفہیم درست نہیں تھی، اگرچہ میرے آقا نے یہ فرمایا تھا. تو میں بتاتا ہوں کہ 1883 میں یہ جو مبشر الہام ہوا تھا 3 کو 4 کرنے والا مبارک، یا آگے مفصل الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے حوالہ سے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم میں ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے، اس کی معنی سمجھ میں نہیں ہے. دوشنبہ ہے، مبارک دوشنبہ فرزند دلبند گرامی ارجمن، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلاء کأن اللہ نزل من السماء. اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اور اس طرح میرے دیگر غیر احمدی مسلمان بھائیوں، یہ جو 3 کو 4 کرنے والا ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت بخشی تھی، اور ایک مبشر الہام میں اللہ تعالیٰ نے اس کا مبارک ہونا بھی فرما دیا ہوا ہے. جیسا کہ آنسم نے موعود محمدی مسیح عیسیٰ بن مریم کے متعلق فرمایا ہوا ہے کہ سما یموت فیدفن معی فی قبری، پھر وہ وفات پائیں گے اور میرے ساتھ میری قبر میں دفن کیے جائیں گے. اگر کل کلام آنسم کی یہ پیش گوئی محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو بخشے گئے موعود نشان رحمت یعنی ذکی غلام مسیح الزما کے وجود میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ کے مطابق پوری ہو جاتی ہے، تو پھر وہ موعود نشان رحمت یعنی ذکی غلام اپنی تدفین کے حوالہ سے بھی کیا وہ 3 کو 4 کرنے والا نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا. تو واحد وہی وجود ہوگا جو دنیا میں 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، کیونکہ وہ روضہ مبارک میں 3 وجود ہیں. ایک خود پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر ان کی وہ دفن ہیں. 2 ان کے مقرب ترین ساتھی ہیں. یہ 3 ہو گئے، 3 قبریں ہیں.
چوتھی اگر وہ اس کی ہوتی ہے موت نشان رحمت کی، جیسے کہ آنس میں فرمایا ہے سما یموتو فیدفن معی فی قبری، پھر وہ وفات پائیں گے اور میرے ساتھ میری قبر میں دفن کیا جائیں گے. اگر یہ ہوتا ہے تو کیا وہ موت ذکی غلام یا وہ موت نشان رحمت اس طریقے سے بھی وہ کیا وہ تین کو چار کرنے والا نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا. خاکسار سامعین کرام یقین رکھتا ہے کہ موت نشان رحمت یعنی ذکی غلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق یہ جو فرمایا ہوا ہے کہ اور وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا، اس کا مطلب بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہی ہوگا. تو آخر پہ میں چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پروفیسر اسٹیج صاحب کا میں نے 144 جو لیکچر میں نے دیا تھا وہاں پر اس حوالے کا ذکر کیا تھا، آج بھی کر دیتا ہوں. اور یہ جو کتاب ہے خاکسار کی، اسی یعنی کنسیپٹ آف ورچو جو سقراط نے دنیا کے آگے پیش کیا اور اس کو علم قرار دیا تھا، اس کے متعلق پروفیسر اسٹیس نے اپنی کتاب جو ہے ایک کریٹیکل ہسٹری آف گریک فلاسفی پیج 149 میں فرمایا ہے کچھ. تو اصل میں یہ جو پروفیسر اسٹیس صاحب فرماتے ہیں اسی کے حوالے سے میں نے اللہ کے الہام کے ساتھ دیے ہوئے الہام کے ساتھ میں نے لکھا اس کنسیپٹ کے حوالے سے جس کو سقراط نے علم قرار دیا تھا. یہ ورچوئس گاڈ اسی کی تشریح اس میں ملتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آخر پہ یہ اسٹیج صاحب کا حوالہ پڑھ دوں. پروفیسر صاحب فرماتے ہیں، حوالہ میں نے پڑھ دیا ہے، وہ کہتے ہیں بٹ ایز فار سوکریٹس دا سول کنڈیشن آف ورچو از نالج اینڈ ایز نالج از جسٹ what can be imparted by teaching. It followed that virtue must be teachable. The only difficulty is to find the teacher, to find someone who knows the concept of virtue. What the concept of virtue is, that is, thought Socrates, the precious piece of knowledge, which no philosopher has ever discovered, and which, if it were only discovered, could at once be imparted by teaching, whereupon men would at once become virtuous. ترجمہ اس کا یہ انگلش کے الفاظ ہیں، اس کا یہ ہے لیکن جیسا کہ سقراط کے لیے نیکی کی تنہا شرط اس کا علم ہونا ہے، اور جیسا کہ علم قطعی ہے جس کو بذریعہ تعلیم سکھایا جا سکتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ نیکی بھی قابل تعلم ہونی چاہیے. مشکل صرف یہ ہے کہ کسی معلم کو ڈھونڈا جائے جو نیکی کے تصور کو جانتا ہو، نیکی کا وہ تصور جسے سقراط نے سوچا اور جو علم کا انمول جز ہے، جس کو کسی مفکر نے آج تک دریافت نہیں کیا، اور اگر کبھی وہ دریافت ہو گیا تو فوراً اسے پڑھایا جائے گا اور اس طرح انسان فوراً نیک ہو جائیں گے. تو الحمدللہ اللہ کا یہ احسان ہے، یوں ہی مقدر تھا کہ دین اسلام عاصم نے لانا تھا. اس دین اسلام میں دو وجود پیدا ہونے تھے. عاصم نے فرمایا ان کے متعلق کہ درمیان میں میرے بعد درمیان میں مہدی ہوں گے، امام مہدی اور آخر مسیح سب نے ہوں گے. یہ جو پروفیسر اسٹیج صاحب نے بات کہی ہے یوں ہی مقدر تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا کہ ہزاروں سال سے یہ نیکی کا تصور نامعلوم ہے. خود پروفیسر اسٹیج صاحب 1920 میں فرما رہے ہیں، یہ کتاب انہوں نے لکھی تھی. تو یہی مقدر تھا کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ وہی وہ چلہ ہوشیارپور میں جو موت نشان رحمت یا موت ذکی غلام محمد مریم کو بخشا گیا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ اس کا علم دیتا اور ایسی رنگ میں دیتا کہ جس میں اس الہامی پیشگوئی کی ساری صفات میں وہ سارا علم ہوتا. یعنی یہ جو میں پڑھا کرتا ہوں نا، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا، دل کاری، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا. بریکٹ میں علم لکھتا ہے، اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے. دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دلبند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والکان اللہ نزل من السماء. یہ ساری باتیں اس کتاب میں آ گئی ہیں. یعنی انہی نشانیوں کے ساتھ اللہ نے مجھے ورچوئس گاڈ کا یہ اعلیٰ انتہائی ماگی نظریہ میں اعلان فرمایا. اور میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو ڈیوائن تھیری ہے یا سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیری ہے یا یہ مدر آف تھیریز ہے یا یہ جو دا سیل آف تھیریز ہے، قیامت تک کوئی انسان دنیا میں ایسا پیدا نہیں ہوگا، نہ کوئی سائنٹسٹ، نہ کوئی مسلمان، نہ کوئی غیر مسلمان، جو اس ڈیوائن تھیری کو چیلنج کر سکے گا. قیامت تک یہ نظریہ انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کی رہنمائی کا باعث بنے گا، لوگ اسی سے ہدایت پائیں گے. الحمدللہ یہ اللہ کا احسان ہے اس عاجز پر. تو میری تو کوئی ایسی خوبی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں، پہلے اللہ کا فضل، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں میری طرف آئیں
پھر اس تیسرے نمبر پر مرزا غلام صاحب کی جو روحانی وجود تھے، پیارے آقا تھے میرے، ان کی روحانی دعاؤں کا فیض اس عزیز کو ملا۔ چوتھے نمبر پر میرا بزرگ والد چودھری شیر محمد جمہ صاحب کی وہ دعائیں جو اکثر وہ بہت اللہ تعالیٰ سے کیا کرتا تھا، شاید وہ اسی رحمت کا طلبدار تھا۔ میں تو 6 مہینے کا تھا جب وہ فوت ہو گئے، پر میں تو نہیں دیکھا اپنے والد صاحب کو، لیکن بہرحال میں جتنے بھی لوگ ان کے جاننے والے ہیں داور میں، ہماری برادری میں یا باہر بھی جو جنگلی لوگ ہیں جانتے تھے میرے والد صاحب کو، میں نے سب کے منہ سے میں اپنے والد صاحب کے حوالے سے تعریف سنی ہے۔ وہ بہت نیک بزرگ انسان تھا، دعا گو تھا۔ تو باہر یہ چوتھے نمبر پر میں یہی کہوں کہ میرے والد صاحب کی جو دعائیں بھی اللہ نے سنی اور ان کی نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ مرزا غلام صاحب نے اپنی تجلیات الہیہ میں ایک پیشگوئی کا ذکر فرمایا ہوا ہے، وہ اس طرح کہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 409 آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور میری فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کے روح سے سب کا منہ بند کر دیں۔ الحمدللہ یہ پیشگوئی اس ڈیوائن تھیری کے ساتھ اس عاجز کے وجود میں 100% پوری ہو گئی ہے، کیونکہ بات علم اور معرفت کی ہو رہی ہے، سائنس کی نہیں۔ سائنس بھی باہر ایک علم ہوتا ہے، لیکن مرزا صاحب سائنس کی بات نہیں کر رہے، یہ نہیں فرما رہا ہے کہ میرے فرقہ کے لوگ سائنس میں اس قدر کمال حاصل کریں گے، بلکہ فرما رہے ہیں اور میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کے روح سے سب کو منہ بند کر دیں گے۔ علم اور معرفت صرف ڈیوائن نالج ہوتا ہے۔ تو اس کے وجود اس کتاب کے رنگ میں اللہ تعالیٰ نے اس پیشگوئی کی اس عاجز کے وجود میں پورا فرما دیا ہے۔ میں نے مرزا صاحب وسلم کی اس پیشگوئی کا اس میں شروع میں 4-5 صفحوں کا ذکر بھی فرمایا ہوا۔ علاوہ اس کے مرزا غلام صاحب روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 593 حاشیہ در حاشیہ پر فرماتے ہیں، وہ بھی میں چاہتا ہوں پڑھ کر سنا دوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ یہ عہد جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش ہوئی ہے، اور جس غلبہ کامل دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا۔ اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔ تو یار جب روحانی احمدیہ لکھی گئی تھی اس وقت مرزا غلام صاحب کا یہی عقیدہ تھا کہ مسیح صاحب نے جو ہے فوت نہیں ہوئے، جو عام مسلمانوں کا عقیدہ ہے، وہ آسمان پر چلے گئے ہیں، وہی اتریں گے۔ یہ عقیدہ ہوتے ہی میرا صاحب نے یہ الفاظ لکھے تھے، جبکہ وہ تو مسیح صاحب نے مریم اپنا کام پورا کر کے فوت ہو گیا، اللہ کے پاس حاضر ہو گیا، وہ نہیں آئیں گے، وہ تو مسیح صاحب نے مریم تھے۔ یہ جو میرا صاحب کے الفاظ ہیں یہ اسی موعود نشان رحمت یا اسی موعود ذکی غلام مسیح عظمہ یا اسی موعود مسلح کے وجود میں انشاءاللہ دین اسلام کے فتح اور غلبہ کا جو فرمایا ہے میرے آقا نے، یہ پورے ہو گئے۔ وہی دین اسلام کے فتح اور غلبہ کا موجب بنے گا، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ ڈیوائن تھیری ہی اس کا موجب بنے گی۔ اب میں آخر پہ چند باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ اے خالد واسطی، خالد واسطی کا اصل نام ہے اکرم محمود، اے خالد واسطی، اے طاہر امجد، یہ دونوں کاذب ترین لوگ ہیں قادیانی جماعت میں۔ اے دونوں کاذبو، اے میری قادیانی جماعت احمدیہ کے نام نہاد خلیفوں اور مولویوں، اسی طرح قادیانی جماعت کے ارباب و اختیار، تم سب یاد رکھو۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے موعود ذکی غلام کو محمدی مریم حضرت مرزا غلام محمد صاحب کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا نہیں پیدا کیا تھا، یاد رکھو، نمبر 1۔ دوسری بات، مرزا بشیر الدین محمود احمد نے جھوٹا دعویٰ مسلم موت کیا اور پھر مورخہ 10 مارچ 1954 کو مفتری اللہ ہونے کی سزا اپنی شہ رگ کٹوا کر پائی تھی۔ دوسری بات۔ تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیش گوئی اور چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم مرزا غلام محمد صاحب پر نازل ہونے والی الہامی پیش گوئی کا خاکسار یعنی
عبدالغفار جمبا کو مصداق بنایا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا کام ہے اپنی پیشگوئی کا جس کو چاہے مصداق بنائے۔ لوگ کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جماعتوں پر، روحانی جماعتوں پر قبضے کر کے، اس کی پیشگوئیوں پر، الہاموں پر قبضہ کر کے جھوٹے دعوے کر کے مسلم بنتے پھرے؟ لوگ کون ہوتے ہیں؟ دیکھا ہے قادیانیوں تماشا اس پیشگوئی کے حوالے سے کیا دجل کیا ہے جماعت احمدیہ میں مرزا بشیر الدین محمود نے اور اس کے چیلے چانٹے ہیں، کیا نتیجہ نکلا آج پھر؟ اور خاکسار کا یہ الہی نظریہ یعنی ورچوئس گاڈ، اس کا قطعی اور مدلل ثبوت ہے۔ اے میرے مخالفو، اے خالدین احمدیت، اور اے خالد واسطی، اور اے طاہر موجود، اے کاذبو، تم کہاں ہو؟ میں میدان میں کھڑا ہوں، نہ صرف دعویٰ رکھتا ہوں بلکہ اس کا قطعی ثبوت بھی رکھتا ہوں۔ آؤ میرا مقابلہ کرو، اس کو جھٹلا کر دکھاؤ۔ دنیا میں سینکڑوں ہزاروں نوبل پرائز ونر بھی ہوں گے، سائنٹسٹ بھی ہوں گے، بڑے بڑے فلاسفر بھی ہوں گے، نکالو کسی کو کہ اس نظریے کو، اس ڈیوائن تھیوری کو جھٹلا کر دکھائے۔ قیامت تک کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں پیدا ہوگا کہ جو اس ڈیوائن تھیوری کو جھٹلا سکے گا۔ یہ قطعی بات میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں، یہ اللہ کا فضل ہے، اور جس کو چاہے وہ اپنے فضل سے نواز دے۔ تم اٹھو، میں کہہ رہا تھا، اے خالد واسطی اور اے طاہر امجد، اے دونوں قاذبو، تم کہاں ہو؟ تم اٹھو۔ تم نے 2014 سے لے کر 2-3 سال پہلے تک بڑی کھپ پائی ہے یوٹیوب پہ بھی اور انٹرنیٹ پہ بھی بڑا رفڑ پایا ہے۔ میں تب تمہیں دونوں کا نام لے رہا ہوں، اے خالد واسطی اور اے طاہر امجد، اے دونوں شریرو، اے دونوں قاذبو، تم کہاں ہو؟ تم اٹھو اور میرے دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کے اس قطعی ثبوت کو جھٹلا کر دکھاؤ۔ یہ وہ ثبوت ہے، صرف خالی دعویٰ نہیں عبدالغفار جمبا کا۔ اب خاکسار حضور علیہ السلام کے چند اشعار پڑھ کر اپنے لیکچر کو ختم کرتا ہے۔ حضور اساں فرماتے ہیں، اور آج میں بھی یہی عرض کرتا ہوں، حضور اساں فرماتے ہیں، نشان کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا؟ نشان کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا؟ ارے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے۔ تیرے مکروں سے اے جاہل میرا نقصان نہیں ہرگز، تیرے مکروں سے اے جاہل میرا نقصان نہیں ہرگز، کہ یہ جاں آگ میں پڑ کر سلامت آنے والی ہے۔ بہت بڑھ بڑھ کے باتیں کی ہیں تو نے اور چھپایا حق، بہت بڑھ بڑھ کے باتیں کی ہیں تو نے اور چھپایا حق، مگر یہ یاد رکھ ایک دن ندامت آنے والی ہے۔ انشاءاللہ تعالی خدا رسوا کرے گا تم کو، میں اعزاز پاؤں گا۔ خدا رسوا کرے گا تم کو، میں اعزاز پاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ سنو اے منکرو، اب یہ کرامت آنے والی ہے۔ خدا کے پاک بندے دوسروں پر ہوتے ہیں غالب، خدا کے پاک بندے دوسروں پر ہوتے ہیں غالب، میری خاطر خدا سے یہ علامت آنے والی ہے۔ اسی پہ میں اپنا یہ لیکچر جو ہے ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فالحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا، هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔